نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا۔ پارہ 29 سورہ جن، رکوع 1 آیت نمبر 8 اور 9۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، لفظ سما کا اطلاق عربی لغت میں جس طرح آسمان پر ہوا کرتا ہے، آسمان کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح سما کا اطلاق بادلوں پر بھی ہوتا ہے، بادلوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہاں بظاہر سما سے مراد بادل ہی ہے۔ جنات اور شیاطین کا آسمانی خبریں سننے کے لیے آسمان تک جانے کا مطلب یہی ہے کہ بادلوں تک جاتے ہیں اور وہاں سے آسمانی خبریں سنتے ہیں۔ اس کی دلیل ام المؤمنین صدیقۃ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جو صحیح البخاری میں موجود ہے۔ فرماتی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الملائکۃ تنزل فی العنان وهو السحاب فذكر الامر الذي قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمع فيتوجه الى الكهان فيكذبون معها 100 كذب من عند انفسهم، كذا في تفسیر مظہری۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اصل آسمانوں میں پیش آیا تھا کہ جب اللہ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے تھے تو سب فرشتے بغرض طاعت اپنے پر مارتے تھے۔ جب کلام ختم ہو جاتا تو پھر باہم تذکرہ تکرار بھی کرتے تھے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرہ کو، اس تکرار کو اور آپس کے مکالمے کو، مباحثے کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے تھے۔ کاہنوں کے پاس اس میں بہت سارے جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے تھے۔ اب یہ مضمون اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکورہ کے یہ منافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شیاطین آسمانوں میں جا کر یہ خبریں چرا لیتے تھے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ خبریں درجہ بدرجہ آسمانوں میں فرشتوں کے اندر پھیلتی تھی، پھر فرشتے عنان السماء یعنی بادل تک آتے اور اس کا تذکرہ کرتے۔ یہاں سے شیاطین خبروں کی چوری کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، قذافی تفسیر مظہری۔
بہرحال رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین بادلوں تک پہنچ کر فرشتوں سے وہ مکالمہ وہ مباحثہ سن لیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانی وحی کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اس سلسلہ کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبریں سننے کے لیے اوپر آتا تو اس کی طرف شہاب ثاقب کا انگارہ پیر کر اس کو دفع کر دیا جاتا تھا۔ یہی وہ حادثہ تھا جس کے شیاطین اور جنات کو فکر لاحق ہوئی۔ تحقیق حال کے لیے دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل گئے وفود پہ بھیج دیے۔ پھر مقام نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وفد جنات کے ایک وفد کا قرآن سننا، ایمان لانا سورہ جن میں مذکور ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب جس کو عرف میں ستارہ ٹوٹنا یا عربی میں انقضاض الکواکب کہتے ہیں، یہ تو دنیا میں قدیم زمانہ سے ہوتا ہوا آتا ہے، جبکہ آیات مذکورہ میں عہد نبوی کے ساتھ تخصیص معلوم ہوتی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ شہاب ثاقب کا وجود تو پہلے سے موجود تھا، خواہ اس کی حقیقت وہ ہو جو فلاسفہ بیان کرے، اور فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے کچھ آتشین مادے فضا میں پہنچتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت بھڑک اٹھتے ہیں، یا یہ ہو کہ وہ خود کسی ستارہ اور سیارہ سے یہ آتشین مادہ جو ہے وہ نکلتا ہو، یہ بھی صورت ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی صورت ہے، اس کا وجود اگرچہ ابتدائی عالم سے ہے، شہاب ثاقب کا وجود ابتدا سے ہے، مگر اس آتشین مادہ سے شیطان کو دفع کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنے شہاب ثاقب نظر آتے ہیں سب سے یہی کام لیا جائے، بلکہ ان سے لیا جاتا ہے جو شیطانوں کے وہ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے لگانا ہو۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے چھوا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے پایا اس کو، ملئت بھرا ہوا، حرساً شدیدہ سخت پیرہ دارو، وشہباً اور شعلوں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اس کے، مقاعد للسمع، ٹھکانوں میں سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن جو کوئی سنتا ہے اب، یجد لہ شہابا رصدا، تو پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ تاک میں پائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضی علیک، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔